اللہ تبارک و تعالی چاند و سورج کو پیدا کیا، جنت و دوزخ کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو بنایا، ملائکہ کو پیدا کیا، اللہ تعالی نے انسانوں کو بنایا، انسانوں کو پیدا کیا۔ آسمان کے بنانے کا ایک مقصد ہے، زمین کے بنانے کا ایک مقصد ہے، چاند کے بنانے کا بھی مقصد ہے، سورج کو پیدا کرنے کا بھی مقصد ہے، جنت کو وجود میں لانے کا مقصد ہے، جہنم کے بنانے کا بھی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد سے بنایا ہے۔ فرشتوں کو بنایا ہے تو ان کے بنانے میں بھی مقصد ہے، انسانوں کو بنایا ہے تو اس کے بنانے میں بھی مقصد ہے۔ ہر کسی کی تخلیق میں کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتلا رہا ہے کہ انسانوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اے لوگوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں، اور یہاں اللہ خطاب کس سے کر رہا ہے؟ انسانیت سے خطاب کر رہا ہے۔ خطاب اللہ تعالیٰ نے جہاں مخاطب کیا تو دو انداز میں کیا، ایک یا ایھا الذین آمنوا کہا اور ایک یا ایھا الناس کہا۔ یا ایھا الذین آمنوا جب کہا تو وہاں صرف خطاب ایمان والوں سے ہے، اور یا ایھا الناس جہاں کہا وہاں ساری مخلوق سے خطاب، ساری انسانیت، سارے لوگوں سے خطاب۔ اس میں کوئی مذہب نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی فرقہ نہیں، بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت سب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اے لوگوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تھا، لعلکم تتقون، کیوں؟ اس لیے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں بتلایا گیا کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اس نے تم کو پیدا کیا، اور جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، تم سے پہلے بھی دنیا میں لوگ گزرے ہیں۔ اللہ نے جیسا تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تھا، اسی طرح تم کو بھی پیدا کیا۔ تم اللہ سے ڈرو، کیوں ڈرو؟ لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم متقی، تقوی والے، پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اب یہاں بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، بچھونا بنایا زمین کو، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور آسمان سے جب پانی آیا تو زمین سے تمہارے لیے رزق کو اگایا۔ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ حاضرین محترم، اب یہاں بتلانا یہ مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو ہمارے لیے بستر بتایا، اس کو یہ بچھونا تمہارے رہنے کے لیے، پھر آسمان بنایا یہ تمہارے لیے چھت، پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا، پھر وہ جو پانی آیا وہ پانی زمین میں گرا تو زمین سے فصل اگنے لگی۔ حاضرین محترم، آسمان کے بنانے کا مقصد بھی ظاہر ہوا،
زمین کے بنانے کا مقصد بھی ظاہر ہوا اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی ظاہر۔ کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو، اس لیے کہ وہ تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا، وہ چاہتا تو تمہیں پیدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن تم پر کرم کیا کہ تم کو پیدا کیا، اور صرف پیدا کیا تو تم کو پہاڑ بھی بنا سکتا تھا، جھاڑ کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا تھا، ہوا کی شکل میں بھی رکھ سکتا تھا، جانور کی شکل میں بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ تم کو انسان بنا، اشرف المخلوقات بنایا اور پھر انسان بھی بنایا۔ تو آدم کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا علیہ السلام، حضرت اسماعیل کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، حضرت ابراہیم اور اسحاق کی امت میں بھی پیدا کر سکتا، حضرت یعقوب اور یوسف کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، حضرت موسیٰ اور نوح کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اگر چاہتا تو حضرت موسیٰ کی امت بنی اسرائیل کا بھی تم کو ایک فرد بنا سکتا تھا، چاہتا تو حضرت عیسیٰ کی قوم میں بھی تم کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے پھر کرم کیا کہ تم کو حضور کا امت کو امتی بنا کر پیدا۔ سوچو تم پر کرم والا کرم خدا کر رہا ہے کہ پہلے تو اشرف المخلوقات بنایا، پھر اس کے بعد اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ حضور پاک کی امت میں تم کو پیدا کیا۔ کنتم خیر امتی کے زمرے میں تم کو شامل کر لیا کہ ساری امتوں میں سب سے بہترین جو امت ہے اس کا تم کو آپ کو مجھ کو فرد بنایا گیا۔ اس کے بعد کہا اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ اس نے تم کو پیدا کیا، تو جو بنانے والا ہے اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ اگر انسان کوئی چیز بناتا ہے، روبوٹ بنایا تو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے وہ کہ اس کے اندر کیا کمی ہے، اس کے اندر کیا خامی ہے، یا اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا۔ ہر چیز کو انسان جانتا ہے، اس کے ذریعے سے پیدا ہونے والے منفی اور مثبت دونوں اثرات کو انسان جانتا ہے کہ اس سے کیا فائدے کی چیزیں ہوں گی اور کیا نقصان کی چیزیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو انسان بنایا خود ہے، تو وہ جانتا ہے کہ نہیں یہ فائدہ ہے یہ فائدہ۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا تو کہا کہ مجھ سے ڈرو، کیونکہ جب تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں، تمہارے سینوں میں میرا ڈر پیدا ہو گیا تو یاد رکھو نہ تم کبھی بھٹک سکتے ہو نہ گمراہ ہو سکتے۔ تمہارے دلوں میں میرا خوف پیدا ہو گیا تو شیطان کی ہل کرے بھی تم کو نہیں بھٹکا سکتی، اور شیطان تم کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا اگر میرا خوف پیدا ہو گیا۔ اسی لیے کہا کہ میرا خوف پیدا ہو۔ اس کے بعد آگے کہا لعلکم تتقون، کیوں پیدا کرو؟ اس لیے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا تو مقصد ہے، اسی طرح انسان کو بنایا ہے تو اس کا بھی مقصد اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ کیا مقصد ہے؟ اگر کوئی مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، تو سفر کرنے والے کا مقصد ہوتا ہے منزل ہوتی، بغیر منزل کے کوئی مسافر سفر نہیں کرتا۔ جب تک منزل کا تعین نہ ہو، اس کے ذہن و فکر میں منزل کا ادراک نہ ہو کہ میں فلاں مقام تک جا رہا ہوں، وہ سفر نہیں کر سکتا۔ جب منزل کا ادراک ہو جاتا ہے، شعور ہو جاتا ہے کہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں فلاں مقام پہ جانے کے لیے، اتنی مسافت کا راستہ ہے، اتنے وقت میں، اتنے مدت میں، اتنے پیریڈ میں میں طے کر لوں گا۔ جب وہ نکلتا ہے تو وقت پر منزل تک پہنچتا۔ آپ موبائل فون کھول کر میپ کھولیے اور دیکھیے، پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ ٹائپ کریے حیدرآباد میں ہے، حیدرآباد سے اگر آپ کو اجمیر شریف جانا تو آپ ٹائپ کریں گے تو لوکیشن دے گا کہ یہ راستے سے جائیں گے اتنا وقت لگے گا، یہاں سے جائیں گے اتنا وقت لگے گا، یہاں سے پہنچیں گے تو کئی راستے آپ کو وہ بتائے گا۔ آپ جب منزل کا تعین کریں گے تو راہ خود بخود ہموار ہوتی ہے اور راہ خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بتلایا گیا، انسان جب دنیا میں آیا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد چاہیے کہ وہ بھی اپنی منزل کا تعین کرے کہ میری منزل کیا ہے،
میرا مقصد کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے، میرا ایم کیا ہے، اگر وہ اپنی منزل کا تعین کرے گا تو خود بخود اس کو راہ ہموار ہوگی اور وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور بتلایا گیا کہ منزل کیا ہے، تو علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ دنیا کو حاصل کرنا منزل نہیں، دنیا کی کامیابی مقصود نہیں، دنیا کا عیش و آرام مقصود نہیں۔ ارشاد فرمایا منزل کیا ہے، تو فرمایا آخرت کا عیش و آرام منزل ہے، آخرت کا سکون منزل ہے۔ منزل کیا ہے، تو منزل بتلایا گیا کہ دنیا میں مومنین کی منزل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے منزل کو بتانے کے لیے بتایا کہ تم کو دنیا میں بھیجا ہے تو میری عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور تمہاری منزل دنیا نہیں ہے، دنیا تمہارے لیے مسافر مانا ہے، اور تمہاری منزل تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، وہ تمہاری منزل۔ ادراک ہو گیا، ذہن میں آ گیا منزل کہاں ہے، پہنچنا ہے جنت میں، تو بتلایا گیا منزل کا معلوم ہو گیا، ابھی منزل تک کیسے پہنچا جائے گا۔ گھر میں بیٹھ کر اگر کوئی کہے کہ میں دبئی جانا چاہتا ہوں لیکن فلائٹ نہیں ہوں گا، جہاز میں سوار نہیں ہوں گا، یا پھر گھر سے نکل کر موٹر سائیکل یا کار کے ذریعے سے سمندر تک جا کر سمندر سے کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، اپنے گھر میں بیٹھوں گا اور دبئی پہنچ جاؤں گا، تو نہیں، ناممکن۔ کیسے ہو سکتا؟ آپ کے اندر کتنا ہی کمال کیوں نہ آ جائے، آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا، یا تو ہوائی جہاز میں سفر کرنا پڑے گا یا پانی کے جہاز سے سفر کرنا پڑے گا۔ منزل کو پانے کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، جب جا کر آپ چند گھنٹوں کا یا چند دنوں کا سفر کرتے ہوئے منزل کو پہنچیں گے۔ اسی طرح دنیا میں بھیجا گیا اور بتلا دیا گیا کہ تمہاری منزل کیا ہے، تمہاری منزل آخرت کی کامیابی ہے، تمہاری منزل قبر کی کامیابی ہے، تمہاری منزل کا آغاز دنیا میں آنے سے نہیں ہوا، تمہاری جو منزل کا آغاز ہوگا وہ قبر سے آغاز ہوگا، اور منزل تم کو ملے گی تو حشر کے میدان میں تم کو منزل عطا کی جائے۔ اب اس کی تیاری تم کو کرنا، یہ مسافت ہے پوری دنیا، یہ دنیا پوری سفر کرنے کی جگہ، دنیا میں مسافر بن کے انسان آیا، پیدا ہوا، مرنے تک سفر کرتا ہے، اور منزل کی طرف وہاں قدم بڑھتا ہے جب مرتا۔ منزل کب حاصل ہوتی ہے، تو میدان محشر میں حساب و کتاب کے ہو جانے کے بعد اللہ منزل عطا کرتا ہے، اور وہ منزل کیا ہے، تو مومنین کی منزل جنت ہے، اور کافروں اور گناہگاروں کی منزل جہنم۔ بتلا دیا گیا۔ اب ہم گھر میں بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے منزل مل جائے، میرا مقصد حاصل ہو جائے، نہیں، مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا کے مقام، ایک شہر سے دوسرے شہر کی مسافت طے کرنے کے لیے آپ کو جب گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے، تو یہ دنیا کی مسافت کو طے کرنے کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا بھی پڑے گا، محنت بھی کرنا پڑے گا، مشقت بھی کرنا پڑے گا، تکالیفیں بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے، آلام بھی آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، ہر وقت آپ کو ثابت قدم رہتے ہوئے منزل کی طرف دیکھنا پڑے گا، تب جا کر آپ کو، ہم کو، مجھ کو، آپ کو منزل کی طرف جانے میں کامیابی ملے گی۔ حاضرین محترم، گھر سے نکلنا سے مراد کیا ہے؟ زمینی محنت تو کرنا ہی کرنا ہے دنیا میں، لیکن گھر سے نکلنے سے مراد عبادتوں کے لیے نکلنا پڑے گا، مجاہدات کے لیے نکلنا پڑے گا، ریاضتوں کے لیے نکلنا پڑے گا، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا۔ یہ گھر سے نکل کر آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا تو مقصد کیا ہے؟ اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کیا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے علم کا آنا ضروری۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت۔ ایک بچہ پیدا ہو گیا کہ کیا اس کو معلوم رہتی پیدا ہونے سے؟ کسی کے اندر علم نہیں آتا کہ یہ عبادتیں ہیں، یہ نہیں،
اس کو معلوم کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کو معلوم کرنے کے لیے مدرسوں کو جانا پڑے گا، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا، تب جا کر علم آئے گا، پھر اس کے بعد اس کو عمل کی طرف راغب کروانا پڑے گا، تب جا کر وہ دنیا کی زندگی میں عمل کرے گا، اور پھر جب دنیا سے جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ حاضرین محترم، انسان کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرنا۔ آپ کو ہم کو غور و فکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ہم کو بنایا، کہ ہم وہ مقصد میں کامیاب ہے کہ نہیں، اس مقصد کو ہم پورا کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہی نہیں بنا دیا کہ گھر میں پڑے رہیں، ایسے ہی نہیں بنا دیا کہ ایک دوسرے کو مار لیں، ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ فساد پھیلانے کے لیے نہیں بنایا، زمین میں امن و امان اور شانتی کو پھیلانے کے لیے بنایا۔ اللہ نے بنایا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہی امن والا ہوتا ہے، وہی امن کو پھیلانے والا ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، اب آپ کو ہم کو غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے، ہم اس مقصد کے حصول کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے بنایا، ہماری شان بتائی، فرشتوں کے سامنے جب ذکر کیا کہ میں زمین میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو کیا کہا فرشتوں نے کہ مولا ہم ہیں نا نورانی مخلوق، تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری ریاضت کے لیے ہیں، کیوں بنا رہا ہے انسان کو؟ کیوں ایسی مخلوق کو بنا رہا ہے جو آپس میں قتل و غارت کرے گی، جو آپس میں خون خرابہ کرے گی، فساد پھیلائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا نہیں، تم وہ جانتے ہو جو میں جانتا؟ کہا نہیں مولا تو جانتا ہے۔ حضرت آدم کو کچھ اسماء، وعلم آدم الاسماء، اللہ نے حضرت آدم کو کچھ اسماء سکھائے۔ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ بقرہ میں نہیں تھا، ابتدائی رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، اور چند چیزیں پیش کی، کہا بتاؤ ان کے نام کیا؟ فرشتے کہا مولا تو بہتر جانتا، تو نے جتنا علم دیا ہم اتنا جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے، سارے نام نہیں۔ پھر حضرت آدم کو کہا آدم بتاؤ ان کے نام کیا؟ آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا ظاہر کیا؟ علم ظاہر کیا کہ تم کو بنایا عبادت کے لیے، اور انسانوں کو بنایا تو ان کے پاس میں نے علم ان کو عطا کیا، علم کے زیور سے ان کو میں نے آراستہ اور میراستہ کیا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کا حکم ہوا، سارے ملائکہ کیا کیے؟ حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی شان سے بنایا، لیکن یہ بھی کہا ہوں گے چند جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، ہوں گے وہ لوگ جو دنیا میں آ کر اپنے مقصد کو بھول جائیں گے، مقصد حیات کو بھول جائیں گے، لیکن آپ کو ہم کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا ہے، فرشتوں کے سامنے جب شان بیان کی ہے، تو ہمارا مقصد حیات بھی ہم کو یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ جو پیدا کیا اس کے مقصد کو ہم باقی رکھیں، ہم اپنی حد سے اپنی طرف سے ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنایا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا اس کو بھی قرآن میں ذکر کیا، ہم اس مقصد کو باقی رکھیں۔ بنایا تو عبادت کے لیے بنایا، بنایا تو ریاضت کے لیے بنایا، بنایا تو کیوں بنایا؟ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے کے لیے پیدا۔ جب انسان کیا کہا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو وہ ٹھہرتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اس میں غور و فکر کرے، سوچے، اللہ تعالیٰ نے اس کا شکر ادا کرے، اس کی عبادت کرے، پھر آسمان اور زمین میں غور و فکر کرے، اور پھر بتلایا کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا گیا۔ حاضرین محترم، یہ نعمتیں اللہ نے آپ کے ہمارے لیے رکھی۔ اب اس کے بعد ہم ان نعمتوں کا کیسے فائدہ اٹھائیں؟ یہ نعمتوں کے ملنے کے بعد اللہ نے جو احکامات ہم پر نافذ کیے، کیا ان احکامات کی ہم پابندی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کو غور کرنا۔
اللہ تعالیٰ نے تو بے حساب ہم پر کرم فرمایا، بے حساب فضل فرمایا، بے حساب نعمتیں ہم کو عطا کی، تو وہ فضل پر، وہ کرم پر، وہ نعمتوں پر ہم اس کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں، ہم کو غور و فکر کرنا۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بہترین اشیاء کا انتظام کیا کہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانس لینے کے لیے ہوا دے رہا، ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کو غور کرنا۔ ہم صرف گلے شکوے کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم صرف اپنی تکالیفوں کو بیان کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کو پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے، اس کی عبادت کے لیے۔ ہمارے مسائل و مشکلات ضرور ہیں اور آئیں گے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ میرے پریشانی بھی آئے تو اللہ کا شکر ہو، سکون بھی آئے تو اللہ کا شکر ہو، مصیبت کا وقت بھی آئے تو شکر الہی میں زندگی گزرے، اور راحت کا وقت آئے تب بھی شکر الہی میں زندگی گزرے۔ تو یہ مومن کی زندگی یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو شکر گزاری میں گزارتا، اپنی زندگی کو وہ گزارتا ہے اس حال میں کہ وہ صبح ہوتی ہے مومن کی اس حال میں کہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے بستر سے اٹھتا ہے، اور رات اس حال میں کرتا ہے کہ بستر میں جاتا ہے تب بھی اللہ کا شکر کرتا ہے۔ مولا تو نے سانس کو باقی رکھا تیرا شکر ہے، پورا دن صحیح سلامت رکھا تیرا شکر ہے۔ یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، آپ کو ہم کو غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اس انداز میں تربیت بھی کرنا کہ بھئی ہماری زندگیاں جو جتنی گزارنی ہے، لیکن جو نیا زمانہ آ رہا ان کے لیے نئے نئے چیلنجز ہے، ان کے لیے طرح طرح کے معاملات دنیا اٹھا رہی ہے۔ ایسے معاملات میں، ایسے وقت میں، ایسے دور میں ان کے ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا، ان کی زندگی کا مقصد ان کو کیسے حاصل ہوگا، اس پر ہم کو غور و فکر کرنا۔ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں زمانے میں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہا عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن آج آپ غور کریے چند مسلمانوں کے حالات کدھر جا رہے ہیں، کدھر مسلمان کی زندگی کا سفر کدھر طے ہو رہا ہے، آپ غور کریے۔ جیسا کہ بتلایا گیا، مسافر جب سفر کرتا ہے تو اس کی منزل طے ہوتی ہے، تب جا کر اس کا سفر کامیاب ہوتا ہے۔ تو جب آپ دیکھیے کہ کئی مسلمان کس لیے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ آپ پوچھئے نوجوانوں سے کیا آپ کا کیا مقصد ہے؟ کچھ مقصد ہے؟ آپ جی رہے ہیں، ایک دن دو دن کرتے ہوئے مہینے سال گزر جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ کیا ایم ہے آپ کا؟ دنیا اور آخرت کے بارے میں کیا؟ کوئی فکر نہیں ہے، نہ دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے۔ ایسے ایمان والے کی زندگی نہیں ہوتی۔ ایمان والے کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اس کا ہر دن غور و فکر میں گزرتا، ہر دن وہ سوچتا ہے کہ آج کا دن میں یہ کر لیا، کل کا دن آ رہا کیا کر سکتا ہوں، کل کا دن میرا کیسے گزرنا چاہیے۔ پورا سسٹمیٹک اس کا زندگی کا انداز ہوتا ہے، اس کا لہج ہوتا ہے، اس انداز میں وہ زندگی گزارتا۔ کامیاب زندگی وہی ہوتی ہے جو اس انداز سے گزاری جائے کہ روزانہ کیا کرنا، کتنا وقت اللہ کی عبادت کے لیے دینا، نمازوں کے لیے کیسے وقت نکالنا، اپنے وقت کو کس انداز میں مینج کر کس انداز میں اپنے وقت کو ڈیوائڈ کرنا ہے کاموں میں۔ یہ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے زندگی میں۔ حاضرین محترم، نکل گیا وقت، گھنٹوں گھنٹوں بازار میں نکل گئے، گھنٹوں گھنٹوں ہوٹل میں نکل گئے، گھنٹوں گھنٹوں موبائل کے استعمال میں نکل گئے۔ آپ یقین جانیے ایسوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ مقصد اگر ہوتا اتنا وقت وہ کچھ حاصل کرنے میں لگا، اتنا وقت وہ اگر کچھ حاصل نہیں کر سکتا تو کم سے کم قرآن کی تلاوت میں لگا دے۔ جتنا وقت بازار میں لگ رہا ہے اس کا کچھ وقت اللہ کی یاد میں لگا دیتا تو وہ وقت کیا ہوتا اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا۔ بازار کی زینت جو وقت بن رہا، اب آج خود غور کریے،
جو وقت آپ کا لہو لعب میں گزر رہا، فحاشی عریانی میں گزر رہا ہے، اگر مثال کے طور پہ 2 گھنٹے آپ ایک فلم دیکھنے گئے، زمانہ چل رہا ہے، ماحول، ایک نئی فلم آئی، دیوانے ہو گئے اس کے نوجوان، خیر بہرحال وہ ان کا اپنا مقصد ہے، لیکن دین اسلام بتاتا ہے کہ اگر کسی کے دیوانے ہونا ہے تو رسول پاک کے دیوانے ہم کو ہونا۔ حاضرین محترم، فلم دیکھنے گئے، 2 گھنٹے لگے، 2 گھنٹے نکل گئے زندگی کے دن کے، اگر ان 2 گھنٹوں میں سے 10 منٹ ہی سے قرآن کی تلاوت کر لیتے تو وہ 10 منٹ کامیاب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ وہ 2 گھنٹے آپ لگائے فلم پر، بے حیائی کو آپ نے دیکھا، فحاشی کو آپ نے دیکھا، عریانی کو دیکھا، کیا ہوا؟ وہ 2 گھنٹے خراب ہوئے ہی ہوئے، ساتھ میں آنکھوں کے ذریعے سے آپ نے بے حیائی کو دیکھتے ہوئے گناہ کیا۔ جب بے حیائی دیکھ رہے تھے تو دل میں برے خیالات پیدا ہو گئے، دل میں گناہ پیدا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو بے حیائی کے منظر پیش کیے گئے، وہ منظر جب آپ دیکھ کر نکل گئے تو وہ جو آپ کے ذہن میں وہ جو ایک نقشہ کھینچا گیا، اب جس عورت کی طرف جا رہی ہے تو وہی خیال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا۔ اب سوچئے، خیال میں بھی گناہ، نظر میں بھی گناہ، دل میں بھی گناہ، پھر اس کے بعد عمل میں بھی گناہ آ جاتا۔ صرف 2 گھنٹے آپ لگائے فلم کے لیے، 2 گھنٹے تو خراب ہو گئے، لیکن آپ سوچئے کتنا آپ کی زندگی کا کیا تبدیلی آپ کی زندگی میں آ گئی۔ آپ کی نگاہ بھی خراب ہو گئی، آپ کا خیال بھی خراب ہو گیا، آپ کا دل بھی خراب ہو گیا۔ دل میں بھی وہی برے خیالات، ذہن چل رہا ہے تو وہی برے خیالات، اور نظر جا رہی ہے، اچھا بھی ہو رہا ہے تو بری طرف نظر آتی ہے۔ اگر کوئی ننگا بھی آپ کے سامنے، برہانہ بھی آپ کے سامنے آ رہا، اگر آپ کے اور میرے نگاہوں میں اپنا اختیار ہے تو کچھ ہونے والا نہیں۔ وہ کب آئے گا؟ جب آپ نمازیں پڑھیں گے، اپنی زندگی کو دین کی زندگی کی طرح طرز پر آپ بنائیں گے تو نگاہوں میں بھی پردہ آئے گا، دل میں بھی خیالات اچھے پیدا ہوں گے، ذہن میں بھی پردہ پیدا ہوگا، برے خیالات نہیں آئیں گے۔ اللہ کے دربار سے جب جڑے رہیں گے، اور جیسا کہ میں نے کہا، اللہ کا خوف اگر دل میں آ گیا تو نہ نگاہ بری طرف جائے گی، نہ خیال بری طرف جائے گا، نہ دل میں برے وسوسے آئیں گے، اس لیے کہ نہ نگاہوں کو دوسرا دیکھ سکتا ہے، نہ ذہن میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو کوئی سوچ سکتا ہے، نہ دل میں آنے والے خیالات کسی پر ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن خوف خدا جب دل میں آ جاتا ہے تو انسان یہ جان لیتا ہے کہ دل میں خیال آ رہا ہے، اگر میں جانوں، میں اگرچہ کہ میں بھول جاؤں لیکن اللہ کے پاس تو میں محفوظ رہ جاؤں۔ ذہن میں خیال آیا، آج آیا، ایک 4 دن گزر گئے، میں 4 دن کے بعد کیا سوچا مجھ کو یاد نہیں، لیکن اللہ کے پاس تو محفوظ ہو گیا، ریکارڈ میں تو آ گیا۔ اگر آنکھوں سے کوئی بری چیز دیکھ لیا، میں بھول جاؤں گا 1 سال پہلے میں نے کیا دیکھا تھا، لیکن ریکارڈ میں تو آ گیا کیا بری چیز میں نے دیکھی۔ اگر کوئی غلط میں گالی دے دیا، 1 مہینے کے بعد بھول گیا کہ میں فلاں شخص کو گالی دیا یا فلاں شخص کو مجھ سے تکلیف ہوئی، لیکن ریکارڈ تو ہو گیا کہ آپ نے اس کو تکلیف دی۔ اگر ان چیزوں سے بچے، اللہ کا خوف دل میں رکھے تو کیا ہوگا؟ تو وہ برے معاملات آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے جو دنیا کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ حاضرین محترم، ان چیزوں سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا، ہماری نوجوان نسل جو یہ بے حیائی کے معاملات کی طرف جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے؟ دین سے دوری کی وجہ سے، اور زندگی کا مقصد ان کو معلوم نہیں کہ زندگی کیوں دی گئی۔ اگر انسان اپنے آپ میں اگر غور کر لے، اپنے آپ میں انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو وہ ان اپنے جسم میں عطا کی جانے والی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو اس کی پوری زندگی ناکافی گزرے گی، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکے گا۔ حاضرین محترم، آپ کو، ہم کو ان ماحول میں، ان حالات میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا تو کیسے؟ اسی طرح، ایک تو ہے علم دو، دوسرا ہے کہ زندگی کا مقصد بتاؤ۔ کیا ہے زندگی کا مقصد؟ آ گئے، پیدا ہو گئے، جی لیے، کھا لیے، پی لیے، چلے گئے، نہیں، یہ زندگی کا مقصد ہے۔
زندگی کا مقصد رضا الہی کو حاصل کرنا، ہر عمل اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرنا، زندگی کا مقصد رسول پاک کی محبت کو دلوں میں جاگزین کرنا، زندگی کا مقصد حضور کے ایک ایک طریقے پر عمل کر کر زندگی گزارنا۔ جب یہ مقصد معلوم ہوگا اور اس مقصد پر عمل ہوگا تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور پھر دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ نہ وہ کبھی بھٹکے گا نہ کبھی غلط راستے پر جائے گا۔ یہاں علماء بتلاتے ہیں کہ کوئی آدمی، کوئی شخص سفر کر رہا ہے، مسافر، جیسا کہ میں نے مثال دی، منزل کا تو منزل تو تعین ہو کتنی معلوم ہے، اس جگہ جانا، جب نکلے گا راستے میں عالیشان عمارتیں آئیں گی، راستے میں سکون کے جگہ آئیں گے، راستے میں خوبصورت مناظر آئیں گے، تو کیا انسان وہاں رک جائے گا؟ یہاں سے کہیں جانے کے لیے نکلا، راستے میں ہوٹل دکھی، نہیں میں یہیں رہ جا، تو انسان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ راستے میں اگر آرام کی جگہ بھی آئے گی تو انسان کہے گا کہ یہ آرام کی جگہ ضرور ہے، یہاں رکوں گا تو ایک دن میرا خراب ہوگا، مجھے پہنچنا جس منزل کی طرف ہے مجھے اس منزل کی طرف سفر کرنا۔ اسی طرح بتلایا گیا کہ آخرت ہماری منزل ہے، تو آپ کی دنیا اور آخرت کے درمیان کہیں آرام کی جگہ آئیں گی، کہیں راستے طرح طرح کے قسم قسم کے آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن جب منزل تعین ہو گئی تو ہم دوسرے راستوں کی طرف نہیں جائیں گے، کسی دوسری منزل میں جا کر نہیں رکیں گے، کسی آرام کی جگہ پر سفر نہیں کریں گے، کسی آرام کی جگہ پر آرام نہیں کریں گے، بلکہ سفر کرتے رہیں گے کہ اس منزل تک جب تک نہ پہنچ جائے، وہ منزل جب تک نہ حاصل ہو جائے، ہم سفر کرتے رہیں۔ حاضرین محترم، یہ دنیا، اور دنیا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا الدنیا جیفا وطالبها کلاب۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہا دنیا ایک مردار کی طرح، اور دنیا کیا ہے؟ ایک مردار کی طرح، وطالبها کلاب، اور جو اس کا طالب ہے وہ کتا ہے کہا گیا۔ دنیا کی طالب کو کیا کہا گیا؟ کتا۔ لیکن آپ دیکھیے آج 99% لوگ کس سے طالب بنے بیٹھے ہیں؟ دنیا ہی کے طالب بنے بیٹھے ہیں۔ دنیا کی یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی ضرورتیں اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا کو اپنا بنا لینا، دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ غلط ہے۔ دنیا کی ضرورتیں بھائی جی رہے ہیں تو کھانے کے لیے کھانا ہونا، کچھ طبیعت خراب ہوگی تو علاج کے لیے پیسہ ہونا، پڑھانے کے لیے ضرورتیں ہیں، ضرورتوں سے نہیں روکا گیا، لیکن ضرورتوں سے زیادہ جو دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں وہ کون ہے؟ تو کہا گیا وہ دنیا کے پیچھے۔ آپ سوچئے برا، یہ تلخ حقیقت ہے، بری ضرور دکھے گی، لیکن آپ غور کریے کہ آج سب کا مقصد کیا ہے؟ دنیا حاصل ہو جائے، دنیا حاصل ہو جائے۔ بتائیے کسی کا مقصد ہے کہ آخرت حاصل ہو جائے، کسی کا مقصد ہے کہ رضا الہی حاصل ہو جائے، کسی کا مقصد ہے کہ رسول کی رضا حاصل ہو جائے۔ مقصد تو وہی ہے، بھیجنے کا، دنیا میں آنے کا، اور کامیابی بھی اسی میں ہے کہ اللہ کی رضا اور رسول کی رضا حاصل ہو جائے۔ لیکن ہم اصل کو چھوڑ کر فرع کے پیچھے لگے ہوئے۔ اصل تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اصل کی طرف لگے رہیں، فرع کو وقتاً فوقتاً کرتے رہیں کہ دنیا کی ضرورت کے لیے چند معاملات کر لیے، دنیا چل گئی، دنیا کی ضرورتیں آسانی سے ہو رہی ہے، بس ختم ہو گیا۔ دنیا کو اتنا ہی اس کی جتنی ضرورت ہے، لیکن کیا ہو رہا؟ دنیا کو ضرورت بنا لیا گیا، اور اللہ کے پاس کب آ رہے ہیں؟ جب دنیا کی کوئی پریشانی آئی تب اللہ یاد آ رہا۔ ذرا سا پریشانیاں آ گئی، ٹینشن آ گیا، کوئی پیسے نہیں دے رہا، ستا رہا، جب اللہ کے پاس آئے، مولا دعا کرے، مولا یہ پریشانی آ گئی، ذرا آسانی فرما۔ بندے ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے پاس لگا رہے، جب دنیا کی ضرورت آئے نکل کر دنیا کو حاصل کرے، پھر آ کر پھر اللہ کے پاس لگ جائے۔ یہاں الٹا ہو گیا معاملہ،
آپ سوچئے کیسا ہم ایسی اگر زندگی ہم گزاریں گے تو کہاں ہم کو کامیابی ملے گی؟ ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا ہم کو اپنے پیچھے بھگا رہی ہے. دنیا ہم کو ذلیل بھی کر رہی ہے، رسوا بھی کر رہی ہے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے جائیں گے، تعلیمات خدا اور رسول، رضا الہی اور رضا رسول پاک، خوشنودی الہی اور خوشنودی رسول پاک کے لیے عمل کریں گے تو دنیا خود ہمارے پیچھے آئے. حاضرین محترم، ہم اگر ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت کو پیدا کر کر جو عمل کریں گے رضا الہی اور خوشنودی الہی کے لیے کریں گے تو دنیا کی کامیابی بھی ہمارے پیچھے آئے گی اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے لیے. اگر ہم دنیا کو مقصد بنا لیں گے تو پھر دنیا میں اگرچہ کہ ہم کامیاب ہو جائیں لیکن سوچئے کہ یہاں سے جانا ضرور ہے اور قبر کا بھی اور حشر کا بھی سامنا کرنا ہے. تو دنیا میں کامیاب ہو جانے سے قبر کامیاب ہونے والی نہیں ہے، حشر کامیاب ہونے والی نہیں ہے. دنیا کے کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ رضا الہی کا حاصل ہونا، رسول پاک کی محبت کا حاصل ہونا قبر کو کامیاب بنانے والا ہے اور حشر کو کامیاب بنانے والا ہے. تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور رسول کی محبت کو حاصل کرنا زندگی کا مقصد. زندگی کا لب و لبا رضا الہی اور محبت رسول کو حاصل کرنا. اگر یہ حاصل ہو گئی تو دنیا کی ساری دولتوں سے بڑی دولت یہی ہے اور آخرت میں کامیابی دلانے والی دولت بھی ہے. حاضرین محترم، آپ کو ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کون سے عمل ہم کر رہے ہیں. غور کریں، فکر کریں اپنے نزدیک، اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں. زمانہ ایسا پڑا کہ اولاد کو دولت دینے کی ضرورت نہیں، اولاد دولت کما لے سکتی ہے. شہرت دینے کی ضرورت نہیں، شہرت کما سکتی ہے. کئی ذرائع ہیں لیکن ایمان کے تحفظ کے لیے ان کو علم دینے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں سب سے بڑی چیز اگر جس کی حفاظت کی ضرورت ہے تو وہ اپنے ایمان کے تحفظ کی ضرورت ہے. ہر علاقے میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں نئے نئے فتنے پیدا ہو گئے. صبح حضور نے جیسے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا انسان صبح تو کرے گا ایمان کی حالت میں لیکن رات ہوتے ہوتے اس کا ایمان تباہ ہوگا. اس کے چند جھلکیاں اب ظاہر ہو رہی ہیں، ابھی وہ دور نہیں آیا لیکن چند جھلکیاں ظاہر ہو رہی ہیں. تو ہم کو ایسے دور میں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنا ہے کہ وہ دولت رہے نہ رہے، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ان کے پاس رہ جائے، وہی ان کے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی. حاضرین محترم، اپنی بات کو یہی تمام کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے ظاہر ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرما. کہنے سننے اور سمجھنے سمجھانے میں مولا کوئی غلطی اور کوتاہی ہو تو اپنے رحم اور کرم سے معاف فرما. کہنے سننے سے ظاہر ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرما.